خلافت عثمانیہ کا اصل بانی ارطغرل کا پوتا اور عثمان غازی کا بیٹا اورحان تھا۔ ترک اسے ارخان بھی کہتے ہیں۔ وہ 1281 میں سغوت میں پیدا ہوا اور ارطغرل 1288 میں انتقال کر گیا۔ اورخان کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ وہ جوان ہونے تک روز دادا کی قبر پر حاضری دیتا تھا اور قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر دادا کا خواب دہراتا تھا۔ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر سغوت کے دائیں بائیں موجود قلعے بھی فتح کرتا رہا۔ سن 1300 میں علاقے کی چاروں بڑی ریاستیں زوال پذیر ہو گئی تھیں۔ سلجوق ریاست ختم ہو گئی، ایوبی سلطنت کمزور ہو رہی تھی، باذنطینی امپائر کی اینٹیں بھی گر رہی تھیں اور مغلوں کا طوفان بھی سمٹ کر چین تک محدود ہو گیا تھا۔ ایشیا کوچک میں اس وقت گرے ہوئے قلعوں، خاک اڑاتے شہروں، بکھرتے محلات اور گزرتے وقت کے نوحوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن آپ قدرت کا معجزہ دیکھیے، اسی خون اشام دور میں دو نئی طاقتیں پیدا ہو گئیں۔ ازبکستان میں امیر تیمور نے جنم لے لیا اور ترکی میں ارطغرل کا خاندان سر اٹھانے لگا۔ امیر تیمور اور خان دونوں کے دور میں زیادہ فرق نہیں۔ امیر تیمور نے اورخان کے پوتے بایزید یلدرم کو 1402 میں انگورا میں شکست دی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں بحرین میں ابھریں اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ کا حصہ بن گئی۔ اورخان نے 1326 میں عثمان غازی کے انتقال کے بعد عنان اقتدار سنبھالی۔ عثمانی سلطنت اس وقت سقوط سے شروع ہوتی تھی اور 100 کلومیٹر بعد بورصہ پہنچ کر ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن اورخان نے اس کے باوجود نہ صرف اپنا سکہ جاری کیا بلکہ اپنی ریاست کا آئین، قانون اور بیوروکریٹ سسٹم بھی بنایا۔ یہ اورخان تھا جس نے اپنے دادا ارطغرل کی داستان لکھوائی اور اس کے نام کا سکہ جاری کیا۔ یہ وہی سکہ تھا جو آگے چل کر ڈرامہ سیریز ارطغرل کا محرک بنا۔ یہ میں آپ کو آئندہ کالموں میں بتاؤں گا۔ ارطغرل خاندان نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ اسلامی دنیا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ ان کا فوکس باذنطینی ریاست ہوگی، لہٰذا یہ صرف ان کے قلعوں پر حملے کرتے تھے۔ اورخان نے بورصہ کے بعد ارزنیک، ازمیت اور کراسی کے قلعے فتح کر لیے۔ آپ ارطغرل میں بار بار نوکوسیا اور نومید کا ذکر سن رہے ہوں گے۔ نوکوسیا آج کل سپائرس کا دارالحکومت ہے جبکہ نوکومیا یونان کا شہر تھا۔ دونوں شہر 14ویں صدی میں اہم اور بڑے ہوتے تھے۔ اورخان نے یہ بھی فتح کر لیے۔ یہ اس کے بعد سابق سلجوق ریاست کے شمال مشرقی علاقے کی طرف بڑھا اور آدھا اناطولیہ بھی لے لیا اور پھر یہ آج کے ترکمانستان کی طرف مڑ گیا اور اس کا خاصا حصہ بھی قابو کر لیا۔ بازنطینی حکومت اس سے گھبراتی تھی، چنانچہ بازنطینی بادشاہ جان ششم نے اس کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور اپنی صاحبزادی تھیوڈر اس کے عقد میں دے دی۔ اورخان نے ریاست کو مختلف صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور ہر ضلع دار کو مختلف رنگ کا جھنڈا دے دیا۔ ان جھنڈوں کی وجہ سے اس کے ضلع سنجاق کہلاتے تھے۔ اس نے ضلع داروں کو اپنی فوج بنانے، علاقے فتح کرنے اور ٹیکس جمع کرنے کا اختیار بھی دے دیا تھا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے اس کی فوج بھی مضبوط ہو گئی اور عوام بھی خوشحال ہو گئے۔ اس نے بے شمار مسجدیں، مدرسے اور کاروان سرائیں بنوائے اور وہ ایشیا کوچک کا پہلا حکمران تھا جس نے بورصہ میں یونیورسٹی بنائی تھی۔ اورخان کے بعد اس کا بیٹا مراد اول سلطان بنا اور اس نے سلطنت عثمانیہ کا حقیقی سلطنت عثمانیہ بنا دیا۔ مراد 30 سال حکمران رہا۔ وہ ان 30 برسوں میں 24 سال میدان جنگ میں رہا۔ اس کا ریکارڈ تھا اس نے کوئی جنگ نہیں ہاری تھی۔ اس نے بلغاریہ، سربیا اور مقدونیہ فتح کر لیے۔ اس کی آخری جنگ کو ہوئی اور پورے یورپ کی فوجیں اکٹھی ہو کر اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اتری تھیں، لیکن اس نے اس مشترکہ فوج کو بھی خاک چٹوا دی۔ وہ 1399 میں کوسوو کی جنگ کے دوران زخمی ہو کر انتقال کر گیا۔ مراد اول کے مرنے کی خبر پھیلی تو پورے یورپ میں جشن منایا گیا اور تمام کلیسائیوں کی گھنٹیاں بجائی گئیں۔ مراد اول نے سلطانی سلطنت کے رقبے میں 5 گنا اضافہ کیا، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہو گے کہ 4 نسلوں کی فتوحات کے باوجود مراد اول کے انتقال تک سلطنت عثمانیہ صرف 20,000 مربع کلومیٹر پر محیط تھی اور یہ رقبہ آج کی پنڈی
راولپنڈی ڈویژن سے بھی کم تھا۔ یہ تھی سلطنت عثمانیہ، 4 نسلوں کے بعد کی سلطنت عثمانیہ۔ یہ حقیقت ثابت کرتی ہے ریاستیں ایک دن میں نہیں بنا کرتیں، ان کی بنیادوں تک میں 4 نسلیں کھپ جاتی ہیں۔ آپ ایران سے لے کر وانیا تک کا سفر کریں، آپ کو ہر 10-15 کلومیٹر بعد کوئی نہ کوئی مزار، کوئی نہ کوئی قبرستان ملے گا۔ اس قبرستان میں آپ کا کوئی نہ کوئی ترگت، کوئی نہ کوئی عبد الرحمن، کوئی نہ کوئی سماسہ اور کوئی نہ کوئی باسمی ملے گا۔ وینا کے مضافات اور مدافست کی پہاڑیوں تک قبرستان ہیں اور ہر قبر کے سرحانے کلمہ شہادت لکھا ہے۔ ریاستوں کو ریاست بنانے میں نسلوں کا لہو اور ہڈیاں خرچ ہوتی ہیں، اور پھر کہیں جا کر ریاستیں سر اٹھاتی ہیں، پھر کہیں جا کر ان کے جھنڈے اقوام عالم کے درمیان لہراتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی رگوں میں بھی ارطغرل کی 18 نسلوں اور 36 سلطانوں کا لہو شامل ہوا۔ پھر کہیں جا کر ارطغرل آج کی نسل تک پہنچا، پھر کہیں جا کر دنیا نے تسلیم کیا کہ ترک صرف ترک ہوتے ہیں۔ نیپولین بوناپارٹ نے ارطغرل کی نسل کے بارے میں لکھا، کیا خوب لکھا۔ اس نے کہا تھا، دنیا کی ہر فوج کسی نہ کسی سٹائل میں لڑتی ہے، لیکن ترک صرف اور صرف ترکوں کے سٹائل میں لڑتے ہیں۔ ترک فوج کا ایک جانثار دستہ ینیچری کہلاتا تھا۔ یہ لوگ صرف مرنے کے لیے میدان میں اترتے، لہذا یہ کبھی ہار کر واپس نہیں آتے تھے۔ سلطان بھی ان کے خوف سے کوئی ناانصافی، کوئی گڑبڑ نہیں کرتے تھے۔ یہ باغی شہزادوں کے سر اتار دیتے تھے اور کمزور اور کرپٹ بادشاہ کا کان سے پکڑ کر تخت سے اتار دیا کرتے تھے۔ آپ قدرت کا نام دیکھیے، ارطغرل کے پاس خیمہ لگانے، گھوڑا باندھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کی نسل میں ایک ایسا وقت آیا جب 3 براعظموں پر ان کی حکومت تھی۔ ان کا جھنڈا چین اور روس کی سرحد سے لے کر وینا اور ایران، عراق اور سعودی عرب اور شام سے ہوتا ہوا مصر تک جاتا تھا۔ ارطغرل کی نسل کے ایک بادشاہ سلیمان دی گریٹ کی سلطنت 20 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ! یہ ہوتا ہے اللہ کے دین، اسے کہتے ہیں اللہ جب رحم کرنے پر آتا ہے تو پھر یہ چرواہوں کی نسلوں کو قوموں کا تاج بنا دیتا ہے، اور پھر عروج کو بھی اتنا عروج دیتا ہے کہ عروج کو بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ واہ پروردگار، تیرے بھی کیا کہنے ہیں۔